سب سے پہلے بات کریں گے آج کے پاک بھارت ٹاکرے کی۔ ایشیا کپ ٹی20 میچ میں پاکستان نے بھارت کو جیت کے لیے 128 رنز کا ہدف دیا ہے۔ پاکستان ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 127 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام رہی۔ سائم ایوب، محمد حارث، سلمان علی آغا اور حسن نواز کسی کا بھی بلہ نہیں چلا۔ سائم ایوب 0، محمد حارث 3، سلمان علی آغا 3، حسن نواز 5 اور محمد نواز 0 پر پویلین لوٹ گئے۔ صاحبزادہ فرحان نے 40 رنز بنائے جبکہ فخر زمان 17 رنز بنا کر نمایاں رہے اور آخر میں کچھ ڈیسنٹ سکور کروانے میں شاہین شاہ آفریدی نے کردار ادا کیا۔ شاہین شاہ آفریدی نے شاندار بیٹنگ کی، 4 چھکوں کی مدد سے 31 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے کلدیپ یادو نے 3، جسپریت بمراہ اور اکشر پٹیل نے 2 کھلاڑیوں کو کہ بیٹسمین کس طرح آؤٹ ہوئے یہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ دبئی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام اسکور کے اینکر پرسن اور ہمیں تجزیہ بھی دیں گے سید یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یحییٰ، جو اسکور دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ کیونکہ وہاں پر موجود ہیں اسٹیڈیم میں، اطراف میں آپ نے جوش و خروش بھی دیکھا ہوگا اور یقیناً پاکستانی شائقین کو امید ہوگی کہ کچھ بہتر اسکور ہوتا، کچھ بہتر ٹارگٹ دینے میں ہم کامیاب ہوتے۔ 16 گیندوں پر 33 رنز اسکور کیے شاہین شاہ آفریدی نے اور یہ وہ پرفارمنس تھی جس نے پاکستان کو 127 رنز تک لے جانے میں کردار ادا کیا، ورنہ لگ نہیں رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم 110 رنز تک لوگ کر سکے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو فیلڈرز ہیں، پاکستان کے جو بالر ہیں وہ وارم اپ کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد بھارت کی ٹیم 120 گیندوں پر 127 رنز کے تعاقب شروع کرے گی۔ لیکن آخری 2 میچوں کو اگر پاکستان کے آپ دیکھیں تو پاکستان نے اپنی مخالف ٹیم کو 100 کے اندر آؤٹ کیا ہے۔ غیر معمولی بالنگ کا ایک مطلب ہمیں پاکستان کو ظاہر کرنا ہوگا۔ یہاں پر انڈیا کی بیٹنگ کافی اسٹرانگ ہے اور ایک اچھا مقابلہ ہوگا، لیکن ایک مرتبہ پھر پاکستان کی ساری توجہ مسٹری اسپنر ابرار، سفیان مقیم، سائم ایوب اور ان کے پاس شاہین شاہ آفریدی پر مرکوز ہوگی۔ محمد نواز نے 4 میچ افغانستان کے خلاف 5 وکٹ کی پرفارمنس دی تھی۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ پاکستان کے بالر ابتدا میں کس طرح اٹیک کرتے ہیں انڈیا کے بلے بازوں کے اوپر، کیونکہ انڈیا نے 9 وکٹ سے شکست دی تھی اسی کو، لیکن بہرحال کرکٹ کا کھیل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک اپنے تماشائیوں کی بات کی، بڑی تعداد میں یہاں پر بھارت کے تماشائی موجود ہے، لیکن ایک دوستانہ ماحول ہے جو پاکستان کا گزشتہ نہ ہوتا ہے۔ بھارت کا تماشائی جو ہے وہ پاکستان کے شریک کو جو ہے وہ حوصلہ دیتا ہے۔ جب پاکستان کا باسمین کوئی شاٹ لگاتا ہے، چوکا لگاتا ہے یا چھکا لگاتا ہے تو پھر پاکستان کے شائقین جو ہے وہ بھارتی شائقین کو حوصلہ دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، ان کے کندھے کو کپکپاتے ہیں۔ تو گراؤنڈ میں اس طرح کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن کھلاڑی کافی دور دور ہیں، ایک دوسرے سے کافی جو ہے وہ بات نہیں کر رہے اور گراؤنڈ کے اندر جو صورت حال وہ کافی ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن اب بیٹ اور بال کی کشمکش میں دیکھتے ہیں کہ اب تک بھارت میں جانے کیا پاکستان کے بھارت کی طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سید یحییٰ حسینی جو کہ سینئر اسپورٹس جرنلسٹ دبئی گراؤنڈ میں ہی موجود ہیں اور آنکھوں دیکھا احوال بتا رہے ہیں۔ ایشیا کپ ٹی20 میں پاکستان نے بھارت کو جیت کے لیے 128 رنز کا ہدف دیا ہے۔ ہمارے نمائندگان بھی ملک بھر سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، جگہ جگہ سکرینز کا بھی اہتمام کیا گیا پاک بھارت میچ کی۔ کراچی سے ہمیں رپورٹ کریں گے نمائندہ جیو نیوز ولید احمد۔ ولید احمد، ہم دیکھ رہے ہیں سکرینز کا بھی اہتمام کیا گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں۔ کیا پاکستانی شائقین کچھ افسردہ ہیں کہ زیادہ ٹارگٹ ہو سکتا تھا، لیکن شاہین شاہ آفریدی نے آخر میں بڑی اچھی بیٹنگ کی ہے تو کچھ سنبھالا ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک کہا مبشر آپ نے، شاہد آفریدی کی یادیں تازہ کی ہیں آج شاہین آفریدی نے۔ اگرچہ کہ آغاز جب پاکستان ٹیم کا ہوا بیٹسمین ایک کے بعد ایک آؤٹ ہوئے، لیکن اس کے باوجود آخر میں جس طرح سے 4 چھکے شاہین شاہ آفریدی نے لگائے ہیں تو وہ جو کچھ مایوسی تھی اس میں کمی آئی ہے۔ 127 اگرچہ کہ بہت بڑا ٹوٹل نہیں، اگر آپ انڈیا کی ٹیم کو دیکھیں تو آن پیپر وہ ایک مضبوط ٹیم ہے اور خاص طور پر بھارت کی بیٹنگ، لیکن اس کے باوجود جو شائقین کرکٹ ہے وہ پر امید ہیں کہ ٹیم پاکستان 127 رنز کو کسی نہ کسی طرح سے ڈیفینڈ کرے گی۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے، ٹیم پاکستان نے ٹھیک ٹوٹل دیا ہے یا کم ہے؟ نہیں، تھوڑا سا جو پچ ہے وہ 160 پلس کی ہے تو، لیکن اگر پاکستان بولنگ ویسے اچھی ہے پاکستان کی، اگر پاکستان اچھا ڈیفینڈ کرتا ہے تو 127 ہم ڈیفینڈ کر لیں گے آرام سے۔ ویسے یہ اسپن وکٹ ہے تو اسپنرز تو ہیں ہمارے پاس، 4 اسپنر بہت اچھے ہیں۔ سائم بھی اچھی وکٹ لے رہا ہے، ابرار ہے، سفیان ہے، محمد نواز بھی کرتا ہے، سلمان علی آغا بھی بولنگ کر سکتا ہے، تو ہم لوگ اگر ان کو روک سے رکھتے ہیں مڈل اوور میں تو ہم جیت جائیں گے۔ اگرچہ کہ اسکور کم ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ 2022 کے ایشیا کپ میں یہی
یہی گراؤنڈ تھا دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم. یہاں پر پاکستان نے بھارت کو شکست دی تھی 5 وکٹوں سے. تو شائقین کرکٹ پر امید ہے کہ جیسے 2022 کی ایشیا کپ میں پاکستان نے بھارت کو چاروں خانے چت کیا تھا, اس بار بھی جیت پاکستان کی ہوگی. یقیناً امیدیں ابھی بھی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ٹارگٹ دیا ہے اس کو پاکستان اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر لے گا. ہم بات کر رہے ہیں پاک بھارت میچ کی اور نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی نعیم, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے حیدرآباد میں جو شائقین ہیں وہ ابھی بھی پر امید ہیں اس میچ سے لے کے. جی بالکل, شائقین کرکٹ حیدرآباد کے جو ہیں وہ اب پر امید ہو چلے ہیں, کیونکہ شاہین شاہ آفریدی کی جو بیٹنگ تھی اس بیٹنگ کے بعد ایک ہوپ جاگی ہے. اور شائقین کرکٹ جو بالکل مایوس نظر آ رہے تھے جب شاہین شاہ آفریدی کی جانب سے چھکے مارے گئے, تو بہت زیادہ وہی جوش دوبارہ سے لوٹ آیا جو پاک بھارت میچ کے اندر ہمیشہ دیکھا جاتا ہے. دو کے شروع کے اندر سائم ایوب کی جانب سے کوئی رنز نہیں کیے جا سکے, دیگر سلمان علی آغا کی جانب سے کوئی رن نہیں کیے جا سکے, تو اس کی وجہ سے شائقین کرکٹ میں کافی مایوسی تھی. کئی جگہوں پر ہم نے ایسے بھی دیکھا جو لوگ اسکرین کے سامنے جم کر یہ پاک بھارت ٹاکرا دیکھتے ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے تھے. لیکن جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہاں پر تقریباً نوجوان ہیں اور یہاں پر اس امید کے ساتھ تھے کہ شاید کوئی ایسا یہاں کوئی پلیئر ہو پاکستان کا جو اچھا اسکور کرے, اور شاہین شاہ آفریدی نے اس موقع پر آ کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا اور وہ ایک پاکستان کو ٹارگٹ دیا ہے جس پر اب شائقین کرکٹ کو امید ہو چلی ہے کہ پاکستان ایک اچھا دفاع کر. پشاور کا بھی رخ کرتے ہیں. رسول داور, پشاور کے شہری کیا کہہ رہے ہیں اور شاہین شاہ آفریدی کی پرفارمنس پر خاص طور پر ان کا کیا کہنا ہے؟ رسول داور, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ رسول داور سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے نمائندگان جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں جگہ جگہ سکرینز کا اہتمام کیا گیا کیونکہ پاک بھارت میچ کے لیے سبھی ایکسائٹڈ تھے اور یقیناً ابھی بھی جو پاکستان کی بالنگ لائن اپ ہے وہ کافی اس سے امیدیں لگائی جا سکتی ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں, وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا. شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں گھریلو صارفین کے اگست کے بجلی کے بل معاف کیے جا رہے ہیں. سیلاب زدہ علاقوں میں گھریلو صارفین کے 1 ماہ کے بجلی کے بل وفاقی حکومت ادا کرے گی. وزیر اعظم نے کہا کہ جو متاثرین اگست کا بجلی کا بل ادا کر چکے ہیں ان کی رقم اگلے ماہ واپس کر دی جائے گی. شہباز شریف نے کہا کہ زرعی, کمرشل اور صنعتی شعبوں کے نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کی آباد کاری کے عزم کا اعادہ بھی کیا. میں نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے تمام گھریلو صارفین کے 1 ماہ یعنی اگست کے مہینے کے بجلی کے بل معاف کیے جا رہے ہیں. وہ گھریلو صارفین جو اگست کا بل ادا کر چکے ہیں ان کو یہ رقم اگلے ماہ کے بجلی کے بل میں واپس کر دی جائے گی. اس مشکل کی گھڑی میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی وفاقی حکومت اپنے وسائل سے کرے گی. ان متاثرہ علاقوں میں زرعی, کمرشل اور صنعتی شعبے سے وابستہ صارفین کے نقصانات کا تخمینہ زیادہ نکلا. ریلیف دینے کے حوالے سے مزید اقدامات کیے جائیں گے. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک سیلاب سے متاثرہ ہر شخص کو اس کے گھر میں دوبارہ آباد نہ کر لیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ کسانوں کے نقصانات کے تخمینے کے لیے کمیٹی بنائی ہے. عالمی سطح پر فیول کی قیمت میں کمی آ رہی ہے تو عالمی مہنگائی کا مسئلہ نہیں. اقدامات کر رہے ہیں کہ مصنوعی مہنگائی پیدا نہ ہو. کمالیہ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا چکی ہے. ایمرجنسی کے تحت جو کرنا پڑا کریں گے. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملک کی ان کی ہدایت پہ 2 ایمرجنسیز ڈکلیئر کریں. کلائمیٹ ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی, دوسری ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی. تو ہمیں اسٹرکچرل چیزوں پہ دیکھنا ہے اور اس پہ بہت بات ہو بھی رہی ہے اس وقت. کچھ چیزیں تو ہیں کلائمیٹ چینج ہے, کچھ یہ ویو 1 ویو 2 آیا وہ سارا کچھ ہے, کچھ کو ایگزیکٹلی سیلف انفیکٹڈ ہے. ہم نے بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہم نے آبادی کہاں کرنی ہے, ہمیں کاشتکاری کہاں کرنی ہے, ہمیں اپنے سوسائٹیز کہاں بنانی ہے, اس کے زوننگ لاز کیا ہونے چاہیے. So I think it's about time that we now also think through the self-inflicted pain.
اس میں آئی تھنک بہت لیسن لرنڈ ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو 300 دنوں کا جو پلان ٹیسٹ فار کلائمیٹ چینج اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ صوبوں کی مشاورت سے ہوگا، بیکاز ساری امپلیمنٹیشن صوبوں میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر حکومت سندھ کے پاس کافی تعداد میں ٹینٹس، مچھردانیاں اور دیگر سامان موجود ہے۔ اگر سیلاب آیا تو ہمیں صرف بٹن دبانے کی دیر ہوگی اور ریلیف کا کام شروع ہو جائے گا۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ بھی زرعی ایمرجنسی پر تیزی سے لائے عمل ترتیب دے رہی ہے، جلد اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ایڈیکویٹ کوانٹٹی ٹینٹس کی، ماسکیٹو نیٹس کی، جو بھی ضروریات ہوتی ہیں موجود ہیں ہمارے سٹاکس میں۔ اللہ نہ کرے اگر کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہم امیڈیٹلی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور ہم اس جو ہے نا موڈ میں ہیں کہ ایک صرف بٹن دبانے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ ایسا نہیں کہ جیسے ادھر میں نے بٹن دبایا اور سب کے پاس ٹینٹ پہنچ گیا، ایسے نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کام شروع ہو جائے گا۔ ملتان میں شجاع آباد گٹوالا کے مقام پر دھند و بند کا شگاف بڑھ کر 400 فٹ تک پھیل گیا ہے۔ انتظامیہ نے شگاف پور کرنے کے لیے طاہر پور زمیندارہ بند کو توڑنا شروع کر دیا ہے۔ محکمہ انہار کے مطابق مٹی کی کمی کے باعث غیر فعال زمیندارہ بند توڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ زمیندارہ بند کی مٹی سے دھندوں کے شگاف کو بھرا جائے گا۔ لاہور کے علاقے چونگ میں دریائے راوی کے سیلاب متاثرین کے لیے قائم خیمہ بستی میں بڑی سکرین پر پاک بھارت میچ دکھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں زاہد شیروانی۔ یہ سیلاب متاثرین کے لیے بنائی گئی اس خیمہ بستی میں پاک بھارت کا جو میچ ہے ایشیا کپ کا دکھانے کے جو انتظامات کیے گئے تھے، اس میں نہ صرف میچ میں دلچسپی ہے ان لوگوں کی، بلکہ انہیں ایک بہت اچھی تفریح ملی ہے، جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے جو متاثرین ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں، اور ان کے لیے اس سے بہتر تفریح کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو میچ دیکھ رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی دی جا رہی ہیں، بچوں نے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں، پاکستان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ بچے بہت اچھے طریقے سے اور پوری طرح انوالو ہیں اس میچ میں، اور یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان یہ میچ لازمی جیتے۔ جی اپڈیٹ کریں آپ کو، ایشیا کپ T20 میچ میں پاکستان نے بھارت کو جیت کے لیے 128 رنز کا ہدف دیا ہے۔ پاکستان ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 127 رنز بنا سکی۔ جواب میں بھارت نے 2.4 اوورز میں اب تک 1 وکٹ کے نقصان پر 33 رنز بنا لیے ہیں۔ سائم ایوب نے شبمن گل کو 10 رنز پر آؤٹ کیا ہے۔ شاہین شاہ آفریدی نے ابھی 2 چھکے ان کو پڑے ہیں اور 2 چوکے بھی پڑے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے 1 وکٹ کے نقصان پر 33 رنز بنا لیے ہیں، اور میچ جیتنے کے لیے 104 بالز پر 95 رنز چاہیے بھارت کو۔ ایک عہد ہوا تمام صوفی تھا جس کا نام سپورٹس جرنلزم کو نئی جہت سے روشناس کرانے والے سینئر صحافی اور جیو نیوز کے سپورٹس ایڈیٹر سید محمد صوفی انتقال کر گئے۔ ان کو کراچی کے سخی حسن قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ صحافت کا روشن چراغ گل ہو گیا۔ اردو صحافت کا بڑا نام سید محمد صوفی کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ کئی سال علیل تھے، ان کی عمر 80 سال تھی۔ ان کے انتقال کی خبر سن کر ان کے گھر تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بن گیا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر چہرہ سوگوار تھا۔ سید محمد صوفی کی نماز جنازہ بعد نماز عصر مسجد بیت الرحمان میں ادا کی گئی۔ سخی حسن قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی۔ سید محمد صوفی جیو نیوز کے اسپورٹس ایڈیٹر اور ملک کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ گروپ سے 3 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصہ وابستہ رہے۔ سینئر صحافی اور سینکڑوں صحافیوں کے استاد سید محمد صوفی نے اسپورٹس جرنلزم کو نئی جہت سے روشناس کرایا۔ ماشاء اللہ کے دور میں آزادی صحافت کی جدوجہد کے دوران قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی۔ 1977 میں ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے خلاف گرفتاری دی، کئی ماہ کراچی اور ساہیوال کی جیل میں رہے۔ سید محمد صوفی نے صحافتی کریئر کا آغاز جونیئر سب ایڈیٹر کی حیثیت سے کیا اور اس شعبے میں ممتاز مقام پایا۔ انہوں نے منفرد انداز میں اپنی تحریروں اور انٹرویوز سے شہرت حاصل کی۔ آج صحافت کا ایک عہد ہوا تمام کہ صوفی تھا جس کا نام۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرے کی اپڈیٹ دیں۔ پاکستان کے 128 رنز کے ٹارگٹ میں بھارت نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 42 رنز بنا لیے ہیں۔ 4 اوورز میں سائم ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔